بہبود کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ ان سے واقف ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ ٹی وی میں، میڈیا پہ، اخباروں میں سنتے دیکھتے ہیں۔ شعبے صحت کے شعبے میں پہلے ہیلتھ کارڈ ہوتا تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان کارڈ بھی آ گیا ہے، ہمت کارڈ بھی آ گیا ہے، اور اسی طریقے سے ابھی آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو شاید اب ایک اقلیتوں کا کارڈ بھی سی ایم نے لانچ کر دیا ہے۔ پیچھے شاید یہ جو ہمارے کراس جینڈرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ طرح کی سہولت آ جائے گی۔ پھر گرین ٹریکٹر اسکیم ہے، پھر آپ نے یہ غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے سی ایم نے ایک بڑی اچھی اسکیم لانچ کی ہے دھی رانی کے نام سے۔ پھر اپنا چھت اپنا گھر، اس سے پہلے بھی قرضے ملتے تھے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ 0% مارک اپ کے اوپر لوگوں کو قرضے مل رہے ہیں۔ اگر 15 لاکھ کا قرضہ مل رہا ہے تو 9 سال کے بعد 15 لاکھ ہی واپس کرنا ہے، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پنجاب کے تمام دیہی علاقوں میں جتنے بھی آر ایچ سی اور بی ایچ یو ہے سارے نئے بن رہے ہیں، 30 جون تک سارے کے سارے نئے بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 1-2 بی ایچ یو آر ایس سی نہیں ہے، یہ کوئی تقریباً 2300 سے زیادہ بی ایچ یو ہے اور تقریباً پونے 200 کے قریب آر ایس سیز ہیں، اور یہ نئے بن جائیں گے۔ پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 30 جون تک سیف سٹی بن جائیں گے، جس میں چنوٹ بھی شامل ہے۔ اور جب سیف سٹی بن جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر وائی فائی کی سہولت بھی ہوگی، وہاں پر کیمروز کے مدد سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، جرائم کے اوپر کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں، ان پہ اربوں کی لاگت آ رہی ہے، یہ کوئی چھوٹے چھوٹے منصوبے نہیں ہیں۔ آپ کی چنوٹ سے فیصل آباد 7 ارب سے زیادہ لاگت سے سڑک کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، 24 کلومیٹر کی 2 رہیہ ماڈرن ترین سڑک، جہاں سے بھی آپ فیصل آباد 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ایون جلدی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی ساہیوال والے بھی، ساہیوال کہہ رہے سرگودے والے بھی شروع ہو جائے گی، پنڈی بٹی تک آپ کی روڈ بن گئی ہے۔ آپ کے اپنے علاقے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چنوٹ میں بن رہا ہے، جلدی تعمیر انشاءاللہ اس کی مکمل ہو جائے گی، تو یہاں پر صحت کی سہولتیں مزید بہتر ہو جائیں گی، تو ذرائع آمدرفت بھی آپ کے علاقے میں بہتر ہو رہے ہیں، صحت کی سہولتیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ ایجوکیشن کی مد میں بھی، ایجوکیشن کی فیلڈ میں سی ایم صاحبہ نے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ کا بہت بڑا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ پھر غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، کبھی کوئی بھی غریب کا بچہ جس کی والد کی انکم ماہانہ 2 لاکھ روپے تک ہے، وہ پنجاب کے بالخصوص اور پاکستان کے بھی کچھ انہوں نے ماڈرن پرائیویٹ ادارے اناؤنس کیے، ان میں اگر ایڈمیشن وہ لے لیتا ہے تو اس کی ساری کی ساری فیس گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، جس میں لمز بھی شامل ہے۔ اور لمز کو آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال کے کورس کی 35 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 یا 2 بچے، جتنے بچے ہوں گے، جتنے بھی بچے کوالیفائی کر کے میرٹ پہ داخلہ لے لیں گے، بس داخلہ انہوں نے لینا ہے اور فیس گورنمنٹ آف پنجاب دے گی۔ یہ چھوٹا سا کوئی قدم نہیں ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ سکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہنر مندی کے کورسز شروع کیے ہیں ٹیفٹا کے ذریعے، جہاں پر ماڈرن اساتذہ جو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے ہائر کیے ہیں ان کے ذریعے، تاکہ لوگ جو نا ہنر سیکھیں اور معاشرے میں آئیں۔ اسی طریقے سے آپ گورننس کا شعبہ ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ پولیس آپ کے ساتھ ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں، سہولت مرکز آپ کے بن گئے ہیں، خدمت مرکز بن گئے ہیں، مساق سینٹرز بن گئے ہیں، آپ کے تحفظ مرکز بن رہے ہیں، مزید اضافہ ان میں ہو رہا ہے۔ ابھی چھوٹی چھوٹی وادیوں میں بھی یہ شفٹ ہوں گے تاکہ لوگوں کو ان بڑے بڑے مشکل کاموں کے لیے تھانوں میں اور کچہریوں میں نہ آنا پڑے۔ آگے کی اس پر صورتحال کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ ریونیو ہے، اس سلسلے میں پٹواری اور اس کلچر کو کم سے کم کرنے کے لیے گورنمنٹ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پہلے صرف اراضی سینٹر تھے، ابھی وہی اختیارات پٹواری کو دے دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں فرنچائزز کو بھی دیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے تو کرپشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جب عوام کو یہ آپشن ہو کہ اگر یہاں پر نہیں کام ہوگا تو وہاں پر ہو جائے گا، ادھر نہیں ہوگا تو وہاں پر ہو جائے گا، تو کرپشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایون آپ کی جو اپرووڈ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے جو ایک ایک نمائندے کو بھی اسسٹنٹ رجسٹرار کی اتھارٹی دے دی گئی ہے، تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کوئی پلاٹ لیتا ہے تو اس کو تحصیلداروں کو، پٹواریوں کو چکر نہ لگانا پڑے۔ یہ بڑے بڑے اقدامات ہیں، کبھی آپ نے پنجاب میں اس کو دیکھا نہیں ہوگا۔ آپ صحافت کے شعبہ سے منسلک ہیں، آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طریقے سے جو ابھی سی ایم نے کیا، پنجاب گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کسی قسم کی بھی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں، پہلی دفعہ نہیں بنے ہیں، 5واں چھٹی چھٹی دفعہ ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں، پی ایم ایل این کے بھی ہیں، لیکن کوئی کسی کے کہنے پہ کوئی پٹواری قانون کو محرر نہیں لگتا۔ میرٹ کے جی پی او صاحب کے سامنے ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے سے ہیں، کسی افسر کو سی ایم نے اس لیے چینج نہیں کیا کہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے۔ ایک افسر ہے، ذمہ دار ہے، کام کر رہا ہے، اس کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ ایم این ایم پی ایس کی رسپیکٹ بالکل ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، ان کے جائز کام بھی ہونے چاہیے، وہ عوامی نمائندے ہیں۔
بڑی سخت انسٹرکشن ہے سی ایم کی، بٹ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ ٹرانسفر تبادلوں میں برائے مہربانی تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں، اور آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ فی الحال چونکہ نیا نیا کلچر آپ کے سامنے ٹینڈر ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے پبلک ہیلتھ کے ہوئے ہیں یا CNW کے ہوئے ہیں، بلڈنگ کی ڈپارٹمنٹ کو سارے کے سارے ای ٹینڈرنگ، کوئی ٹھیکیدار کسی کی پرچی پہ نہیں آیا، کوئی ٹھیکیدار کسی کا چہیتا نہیں ہے، جس نے کمپیٹ کیا ہے اس نے ٹھیکہ لیا ہے، لوگوں نے بلو ریٹ جا کے ٹھیکے لیے ہیں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوا ہے اور کل کو کام بھی ٹھیک ہوں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ 77 CM کے چیف منسٹر پنجاب کے 77 اقدامات ہیں جن پہ ابھی تک عمل شروع ہو چکا ہے، اور ان کی مانیٹرنگ ایک سسٹم ہے، میں بھی اسی کا حصہ ہوں۔ وہ خود ہر وقت دیکھتی ہیں، ہر 15 دن بعد میٹنگ کرتی ہیں جن میں ہر اقدام ان کے جو قدم ہے، ہر اقدام ہے اس کے اوپر بریفنگ لیتی ہیں تاکہ کوئی لیٹ نہ ہو، کہیں پر پیسوں کی کمی نہ ہو، تاکہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ حکومتی اعلانات بہت کرتی ہیں، وعدے بہت کرتی ہیں، عمل نہیں ہوتا، اس کلچر کو تبدیل کیا جائے۔ اور اسی لیے پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے۔ پرائس کنٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چیزوں کی قیمتیں آلدو پہلے کی نسبت کچھ کم تو ہوئی ہیں، ہم اسے اتفاق کریں گے، لیکن ابھی بھی تسلی بخش سطح پہ نہیں ہے۔ اسی کے لیے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ابھی پنجاب میں پرائس کنٹرول کا ایک علیحدہ محکمہ بنا دیا ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہوگا، اس کے علیحدہ سے وزیر ہے، اس کے علیحدہ سے ایک سیکٹری ہے، یا آپ کے پچھلے سرگودا ڈویژن کے جو کمشنر تھے اس کے سیکٹری بنا دیے گئے ہیں، تاکہ وہ محکمہ صرف اور صرف پرائس کنٹرول، چیزوں کی قیمتوں کا صحیح تعین ہو اور عوام کو صحیح ریٹ کے اوپر چیزیں ملیں، تاکہ جو مصنوعی مہنگائی ہے وہ ختم ہو سکے، کیونکہ مصنوعی مہنگائی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ایک مصنوعی مہنگائی کا